سارا دن امام کا جنازہ قلعہ بغداد پہ پڑا رہا اور زنجیروں میں قیدی میت بے کفن لاشا، ایک چادر صرف امام کے میت پہ ڈالی گئی۔ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میں ہوں سید مہدی رضا کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر کے پروڈکشنز۔ ایم آر کے پروڈکشنز کی جانب سے ایک سلسلہ وار پروگرام شروع کیا گیا ہے جس میں ہر معصوم امام اور اہل بیت علیہ السلام سے منسوب جو ایام ہیں خوشی کے یا غم کے، ان ایام کے حوالے سے تھوڑی تھوڑی گفتگو کی جایا کرے گی اور ایک ویڈیو آپ تک پہنچا دی جایا کرے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ایم آر کے پروڈکشنز کے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں تاکہ آپ اس سلسلہ وار پروگرام سے جڑے رہیں۔ آج کا جو پروگرام جس موضوع پہ رکھا گیا ہے، جس موضوع سے شروع کیا گیا ہے، وہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، بہت خاص دن ہے اور بالخصوص کاظمی سادات کے حوالے سے بہت معروف دن ہے جس کو کسی طور بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ میری مراد رجب المرجب کی تاریخ 25 رجب ہے اور 25 رجب آپ کو یقیناً معلوم ہے کہ منسوب ہے 7ویں تاجدار ولایت اور امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے۔ 25 رجب امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے اور کچھ تعارفی سلسلہ میں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی بات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام یقیناً آپ کو اس میں گرامی سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 6ویں امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاک بیٹے ہیں اور آپ کا نزول اقدس 7 صفر 128 ہجری کو مدینہ منورہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاک گھر اور جناب حمیدہ خاتون یا حمیدہ البربریہ صلوات اللہ علیہ کے پاک آغوش میں ہوا۔ امام علیہ السلام کی جو کل زندگی ہے وہ 55 سال بیان کی گئی ہے تاریخ میں، اور جو امامت کا دورانیہ ہے، ویسے تو امام ظہور پاک سے پہلے بھی امام ہوتا ہے، لیکن جو ظاہراً امامت اس دنیا میں اعلان کیا گیا اور جو امامت کا وقت گزرا امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کا، وہ 34 یا 35 سال بیان کیا گیا ہے۔ 34 یا 35 سال کے دوران یہ جو امامت کا دورانیہ ہے، اس دورانیہ میں امام علیہ السلام کی 32 یا 33 سال جو زندگی ہے امامت کی، وہ قید و بند میں گزری، مصیبتوں میں گزری۔ وہ امام علیہ السلام کی زندگی مصائب میں گزری۔ امام علیہ السلام کی جو زوجہ پاک ہیں جناب نجمہ خاتون صلوات اللہ علیہ، انہی کی اولاد میں سلسلہ امامت بھی چلا اور انہی کی اولاد میں جناب معصومہ کم صلوات اللہ علیہ، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ جن کا اسم گرامی ہے اور معصومہ کم کے نام سے وہ معروف ہیں، وہ بھی جناب نجمہ خاتون صلوات اللہ علیہ کی آغوش کی پرورش ہیں، اور سلسلہ امامت بھی جناب نجمہ خاتون صلوات اللہ علیہ اور امام موسیٰ ابن جعفر صلوات اللہ علیہ کی اس پاک جوڑی سے سلسلہ امامت جاری و ساری رہا، اور امام علی رضا علیہ السلام مشہد مقدس والے جن کی زیارت ہے، وہ جناب نجمہ خاتون سلام اللہ علیہ کی آغوش میں سے ان کا نزول ہے۔ یہاں اولاد کے حوالے سے اگر گفتگو کریں تو اہل سنت کے جو مورخین ہیں، کسی نے امام علیہ السلام کی 20 بیٹیاں لکھیں اور 20 بیٹے لکھے، کسی نے امام علیہ السلام کے 38 اولادیں لکھیں،
لیکن متفقہ طور پہ جو ہم تک جو اولاد کی تعداد پہنچائی گئی اور بتایا گیا وہ 37 اولادیں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی ہیں، جن میں سے معروف اولاد جو زیادہ مشہور و معروف ہیں وہ جناب امام علی رضا علیہ السلام اور جناب بی بی پاک معصومہ کم صلوات اللہ علیہا، جو کہ صورت اور سیرت میں جناب فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا کی مکمل شبیہ ہیں۔ اور یہ ایک اولاد کا جو سلسلہ ہے وہ کثیر تعداد میں امام علیہ السلام کا موجود ہے، اور جو ہم کاظمی سادات بر صغیر میں موجود ہیں، خطہ ہندوستان، خطہ پاکستان یا اس خطہ ہند میں آذربائیجان تک، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے جناب اسحاق الموافق اول، ان کی اولاد میں سے ہمارا جو سلسلہ ہے سادات کاظمیہ کا، وہ جو خطہ ہندوستان میں ہے وہ ان سے چلا ہے، لیکن دیگر ائمہ تقریباً 13 جو ان کے فرزند ہیں ان میں سے امام علیہ السلام کی نسل چلی ہے، تو یقیناً وہ سادات بھی اس کرۂ ارض پہ موجود ہیں۔ اور کاظمی سادات کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو خطہ ہندوستان میں بہت محنت ہے اسلام پھیلانے میں اور حسینیت کا پرچار کرنے میں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کثیر تعداد میں اولاد موجود ہے جنہوں نے حسینیت اور حق، ولایت علی اور ولایت معصومین اور حق عزاداری اسلام کا بہت پرچار کیا، بہت انہوں نے گلی گلی کوچہ کوچہ جا کے امام علیہ السلام کی اولاد نے بہت حسینیت پہ پرچار کیا۔ امام علیہ السلام کی شہادت 25 رجب المرجب 183 ہجری بغداد میں ہارون الرشید عباسی خلیفہ کے دور میں ہوئی، اور ہارون الرشید نے ہی امام علیہ السلام کو 14 سال، 12 سال یا 4 سال، جو آج زندگی کے آخری اوائل میں ان کی جو قید کے بارے میں ذکر ملتا ہے وہ یا 4 سال ملتا ہے یا 12 سال ملتا ہے یا 14 سال ملتا ہے، لیکن جو معروف ہے وہ 14 سال ہے۔ تو 14 سال امام علیہ السلام کو قید میں رکھنے کے بعد ان کو زہر دے دیا گیا اور امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ 23 رجب المرجب کو امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کو زہر دے دی گئی۔ تو اسی وجہ سے 24 رجب جو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، فتح خیبر کا جو مارکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی اور ان کے حکم پہ جو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو مارکہ فتح کیا، فتح خیبر کا دن ہے 24 رجب۔ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ان کی سلسلہ امامت کے 7ویں تاجدار ہیں اور سلسلہ ولایت میں ان کے ساتھ شامل ہیں۔ تو اس وجہ سے امام علیہ السلام کے غم اور ان کی جو مصائب کی وجہ سے اور 24 رجب کے دن فتح خیبر کا ذکر کیا جاتا ہے، اور سرکار امیر المومنین علیہ السلام اور کے فضائل اور فتح خیبر کے حوالے سے جو فضائل ہیں اور جو واقعہ ہے وہ علماء ذاکرین قصائد کی شکل میں، واقعات کی شکل میں، تقریر میں بیان تو کرتے ہیں، لیکن اس کو اسپیشل جشن منانا وہ پھر منسوخ ہے۔ اسپیشل جشن نہیں منایا جا سکتا، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے ہی پاک پوتے امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کو زہر مل گیا تھا 23 رجب المرجب کو، تو زہر کی وجہ سے جشن نہیں منایا جاتا، ویسے اس دن کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ 25 رجب المرجب بوقت فجر امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ 23 رجب المرجب کو زہر دی گئی اور 25 رجب المرجب کو امام علیہ السلام نے ظاہراً دنیا سے پردہ فرما لیا۔ ویسے تو یہ پورا گھرانہ ہی اہل بیت علیہ السلام کا باب الحوائج ہے، لیکن مخصوص 4 ہستیوں کو باب الحوائج کا لقب دیا گیا، جیسے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام
اور ان کی ہمشیرہ جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا، جناب مسلم بن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام اور امام موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج بھی لوگ سرکار کے نام سے دعائیں مانگتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں اور ان کی پوری ہوتی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے بہت سی مثالیں، بہت سے واقعات موجود ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہراً زندگی بھی معجزات سے بھری ہوئی، اور سرکار کی شہادت کے بعد بھی سرکار کی قبر پہ، سرکار کی زری پہ لوگ جاتے ہیں اور اپنی حاجات طلب فرماتے ہیں، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان تمام سائلین کی جھولیاں بھر کے بھیجتے ہیں۔ تو اب اصل موضوع کی جانب آتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی شہادت 25 رجب المرجب کو ہو گئی، اور غربت کا یہ عالم کہ امام علیہ السلام کے زنجیر بھی کسی مسلمان نے نہیں اتارے، اور شہادت کے بعد مسلمانوں سے بھرے ہوئے شہر میں سے کوئی شخص امام علیہ السلام کا جنازہ اٹھانے کو تیار نہیں تھا، تو ہارون الرشید ملعون نے 4 مزدور کرائے پہ بلائے اور کہا کہ اس مسافر، اس بے وطن، اس بے وارث میت کو اٹھاؤ اور جا کے پل بغداد پہ رکھ دو، اور سارا دن امام کا جنازہ پل بغداد پہ پڑا رہا، اور زنجیروں میں قیدی میت، بے کفن لاشا، ایک چادر صرف امام کے میت پہ ڈالی گئی اور وہ جنازہ پڑا رہا۔ روایات میں ملتا ہے ایک امام علیہ السلام کا صحابی جو امام علیہ السلام کو بہت مانتا تھا، اور وہ آرام کر رہا تھا، تو اسے جناب فاطمہ بنت محمد خواب میں آئیں اور فرمایا کہ تم آرام کر رہے ہو اور پل بغداد پہ میرے بیٹے کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ اور وہ آیا اور پھر اس نے امام علیہ السلام کا میت اٹھایا، اور اذن امامت سے امام رضا علیہ السلام بغداد میں پہنچے اور اپنے بابا کے میت کو دفن کیا۔ اور اس طرح امام کی زندگی مصیبتوں اور پریشانیوں اور مصائب میں ولایت علی کا پرچار کرتے ہوئے، حسینیت کا پرچار کرتے ہوئے گزر گئی۔ آخر میں ایک شعر آپ کی سماعت کی نظر جو بہت مشہور ہے کہ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ میں اپنی اس ویڈیو کے توسط سے تمام سادات، بالخصوص اعظمی سادات، بالخصوص مشہدی سادات، اور بالخصوص جناب قائم آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ہدیہ تعزیت اور عرصہ پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔